تیسرے پارے کا آغاز بھی سورہ بقرہ سے ہوتا ہے۔ تیسرے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ کے بعض رسولوں کو دوسرے رسولوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ان میں سے بعض نے اللہ کے ساتھ کلام کیا اور بعض کے درجات کو اللہ نے بلند فرما دیا، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ تمام رسولوں میں سب سے زیادہ بلند مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اس پارے میں آیت الکرسی ہے جو کہ قرآن مجید کی سب سے افضل آیت ہے۔ آیت الکرسی کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ شیاطین کے حملوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ تیسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے اہم واقعات بھی بیان کیے ہیں۔ پہلا واقعہ جناب ابراہیم کا دربار نمرود میں اس کے ساتھ اللہ کی ذات کے بارے میں مناظرانہ مکالمے کیا ہے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دربار نمرود میں جا کر اللہ کی توحید کی تبلیغ کرتے ہیں تو ابراہیم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں، میرا پروردگار زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ جواب میں نمرود کہتا ہے کہ میں بھی مارتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں۔ اس ظالم نے ایک مجرم کو آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ابراہیم اس کے مکر کو دیکھ کر کہتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے، بس تو اس کو مغرب سے لے کر آ۔ یہ بات سن کر نمرود کے لبوں پر چپ کی مہر لگ گئی، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اس کے مطالبے کو پورا کرنا ناممکن ہے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کے اس واقعے کو بھی ذکر کیا ہے کہ وہ ایک اجڑی ہوئی بستی کے پاس سے گزرے اور کہا کہ یہ بستی کیوں کر دوبارہ زندہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو 100 برس کے لیے سلا دیا اور پھر ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ حضرت عزیر اور جناب ابراہیم کا واقعہ یہ بات سمجھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنا مشکل نہیں ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو زندہ ہونے کا حکم دیں گے تو مردہ انسان بالکل صحیح حالت میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت کا بھی ذکر کیا ہے اور بتلایا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کیے گئے مال کو اللہ تعالیٰ 100 گنا کر کے پلٹائیں گے اور کئی لوگوں کو اس سے بھی زیادہ بدلہ ملے گا۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے سود کی بھی مذمت کی اور کہا کہ جو لوگ سود کھانے سے باز نہیں آتے ان کا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل فرمایا جو کہ سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور اس سے قبل اس نے تورات اور انجیل کو نازل فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اس امر کا بھی ذکر کیا کہ رحم مادر میں انسان کو جس طرح چاہتا ہے صورت عطا فرما دیتا ہے، وہ بغیر رنگ روشنی اور کینوس کے دھڑکتے ہوئے دل والا انسان بنوا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بھی بتلایا کہ قرآن مجید میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک محکم اور دوسری متشابہ۔ فرمایا کہ محکم آیات کتاب کی اصل ہیں اور متشابہات کی تعویل کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہوتا ہے وہ متشابہات کی تعویل کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور اہل ایمان کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمارے رب نے اتارا ہمارا اس پر کامل ایمان ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اس لیے جو آخرت کی فلاح و بہبود کا خواہش مند ہے اس کو اسلام کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو دنیا پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے جناب عمران کی اہلیہ کی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے منت مانی کہ وہ اپنے نوزائیدہ بچے کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیں گی۔ آپ کے یہاں پر بچے کے ہاں بچی کی پیدائش ہوئی۔ جناب عمران کی اہلیہ نے اپنی منت کو بچی ہونے کے باوجود پورا کیا اور آپ کا نام مریم رکھ کر آپ کو جناب زکریا کی کفالت میں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب مریم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا اور آپ کے بچپن سے لے کر جوانی تک کے تمام ایام اللہ کی بندگی میں صرف ہوتے رہے، یہاں تک کہ بارگاہ الہی سے آپ کے لیے یہ کرامت بھی ظاہر ہوئی کہ آپ کے پاس بے موسم کے پھل آنے لگے۔ حضرت زکریا جو مریم کے خالو بھی تھے ایک دن اس محراب میں داخل ہوئے جہاں سیدہ مریم عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ انہوں نے سیدہ مریم سے پوچھا، آپ کے پاس یہ بے موسم کے پھل کہاں سے آتے ہیں؟ کہا، اللہ کی طرف سے آتے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریا بے اولاد تھے اور آپ کی بیوی بانجھ تھی۔ سیدہ مریم کے پاس بے موسمی پھل دیکھ کر جناب زکریا بھی رحمت الہی سے پر امید ہو گئے اور آپ نے دعا مانگی، اے اللہ
مجھے بھی اپنی طرف سے پاک اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریا محراب میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ فرشتے نے آپ کو پکار کر کہا، اے زکریا، آپ کو اللہ کی طرف سے یحییٰ نامی پارسا اور سردار بیٹے کی بشارت ہو۔ حضرت زکریا اس کے بعد 3 دن تک خلوت نشین ہو کر اللہ کے ذکر اور تسبیح میں مشغول رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب مریم کے ہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی ولادت کا ذکر کیا ہے۔ سیدہ مریم کا دل اس بات کو قبول نہیں کر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بن شوہر کے ایک بیٹا عطا کیا جو اللہ کے حکم سے کوڑ اور برص کے مریضوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ شفا یاب ہو جاتے۔ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ کے حکم سے گھر میں کھائے جانے اور باقی رہ جانے والے کھانے کی بھی خبر دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کی معجزاتی پیدائش کی وجہ سے عیسیٰ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دینے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے، جن کو اللہ نے بن باپ اور بن ماں کے مٹی سے پیدا کیا اور کہا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ اس صورت میں اللہ نے یہ بھی بتلایا کہ کفار حضرت عیسیٰ کی جان کے در پر تھے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بشارت دی کہ میں آپ کو زندہ اٹھا لوں گا اور کفار آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بھی ذکر کیا ہے کہ عالم ارواح میں اللہ نے انبیاء کی روحوں سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ اگر ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں تو پھر ان پر ایمان لانا اور ان کی حمایت کرنا گروہ انبیاء پر لازم ہوگا۔ اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ کفر پر مرنے والے اگر زمین کی مقدار کے برابر سونا بھی لے آئیں تو اللہ تعالیٰ اس سونے کے بدلے میں انہیں معاف نہیں کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔